تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور یاد کرو جب تم اپنے گھر سے صبح سویرے نکلے تھے معمور کرنے کے لیے ایمان والوں کو جنگی مورچوں پر۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو گروہ دو قبیلے کچھ ڈھیلے پڑ رہے تھے لیکن پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ اور یہ قبیلے اپنے آپ کو بہت خوش قسمت کہتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر ایمان والوں میں کیا ہے قرآن مجید کے اندر، تو ہمارے ایمان میں اب کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی کچھ تو 300 منافقین تھے نا کہ جو غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، ان کے نفاق میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب قصد کیا تم میں سے دو گروہوں نے بزدلی دکھانے کا، واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان کا حامی تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تعالیٰ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ منکم، تم میں سے، تو یہ خطاب کن سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کنفرم کر دیا کہ وہ دو گروہ تمہیں میں سے تھے، وہ منافقین نہیں تھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا بدر کے دن، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم اس وقت کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب اے نبی آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے یہ کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو آسمان سے اتارے جائیں؟ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا و تتقوا، اگر تم ثابت قدم رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے، یاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اگر تم ثابت قدم رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے اور آ پڑے تمہارا دشمن تم پر اچانک، تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تمہاری 5000 فرشتوں سے جو خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی برانڈڈ، یعنی لڑنے کے اعتبار سے پروفیشنلز۔ وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم، اور نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے مگر تمہارے لیے خوشخبری، ولتطمئن قلوبکم بہ، اور اس لیے کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہوں، وما النصر الا من عند اللہ، اور مدد تو بس اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، العزیز الحکیم، کہ جو بالادست حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، یہ مدد اس لیے تھی تاکہ کاٹ دے اللہ تعالیٰ ایک حصہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، یا ذلیل کر دے انہیں، بس وہ لوٹ جائیں ناکام و نامراد۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی کے اوپر ایک اسٹریٹجک دستہ مقرر فرمایا تھا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ یہاں پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے 50 اور 30 تیر انداز کھڑے کیے، ان کا ایک امیر مقرر کیا اور ان سے کہا کہ تم یہاں سے نہ ہلنا، خواہ ہم شکست کھا جائیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہوں۔ لیکن ہوا کیا کہ جو ہی جنگ شروع ہوئی، پہلے ہی حملے میں کفار شکست کھا گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اوپر جو سپاہی کھڑے تھے 50 تیر انداز، ان میں سے 35 نے کہا کہ بس اب تو جنگ ختم ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر ہم ہار جائیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہو تو تم یہاں سے نہ ہلنا۔ لہٰذا اب تو سچویشن ہی بدل گئی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہاں اپلیکیبل نہیں ہے اور ہمارے یہاں کھڑے ہونے کا فائدہ بھی کوئی نہیں۔
لیکن ان کے کمانڈر بار بار کہتے رہے کہ نہیں، اللہ کے رسول کا مطلب یہ تھا کہ وٹ ایور از دا کیس تم یہاں سے نہ ہلنا. لیکن 35 افراد نے اپنے مقامی کمانڈر کو ڈس اوبے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ایک تعویل کی، انٹرپریٹیشن کی، اور وہاں سے نیچے اتر گئے. ادھر حضرت خالد بن ولید اس پہاڑی کے پیچھے اس انتظار میں تھے کہ کب یہ یہاں سے ہلیں گے اور میں حملہ کروں گا. تو ان کے پاس ایک گھڑ سواروں کا دستہ تھا اور انہوں نے نیچے سے تیر برساتے ہوئے ان 15 کو شہید کر دیا جو اوپر کھڑے تھے، اور آ کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. اور ایک دم بھگدڑ مچی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شدید زخمی ہوئے، آپ پر غشی طاری ہوئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی رخسار کی ہڈی کا فریکچر ہوا، خون کا فوارہ چھوٹا. تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایک جملہ آ گیا کہ کیف یہد اللہ قوما، وہ قوم، وہ لوگ کیسے ہدایت پائیں گے کہ جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا. اس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے کہ لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے تمہیں اس معاملے میں ذرا بھی اختیار، او یتوب علیہم، سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، یقیناً وہ ظالم تو ہیں ہی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے اور جس کو چاہے سزا دے. یعنی ایک ہوتا ہے ہر چیز کا مالک، یعنی کسی بھی آپ آرگنائزیشن کی مثال لیں، کسی ملک کی مثال لیں، ایک ہے ملک کا مالک، اس کے پاس ٹوٹل اختیار ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا جو جنرل مینیجر ہوتا ہے، اس کا اپوائنٹ کردہ، وہ کیا ہوتا ہے، وہ بتائے ہوئے اصولوں کا پابند ہوتا ہے. یعنی ملک کو چلا رہا ہوتا ہے، لیکن کن اصولوں پر؟ جو اصول مالک نے وضع کیے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ مالک ارض و سما ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں. للہ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور دیکھیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تھا اور سارا جنگ کا رخ بدلا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی توفیق دے دی اور سارا جو کچھ کفر میں انہوں نے کیا تھا وہ سارا دھل گیا. تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا. وہ اس دنیا میں نیک ترین آدمی کو جہنم میں ڈال دے، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تم نے کیوں کیا، اور وہ بدترین آدمی کو ہدایت دے کر جنت میں لے جائے تو کوئی اس کو نہیں پوچھ سکتا کہ تم نے یہ ناانصافی کیوں کی ہے. یہ ناانصافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے، وہ جسے چاہے بخشے. وہ حضرت عمر کو اس ارادے کے ساتھ جانے کے باوجود کہ میں محمد کو قتل کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں شامل ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، ایمان والو سود نہ کھانا، اضعافا مضاعفا، دگنا چگنا کر کے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. واطیعوا اللہ والرسول، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور لب کو اپنے رب کی طرف سے بخشش کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہی اصل میں انسان کی اصل کامیابی ہے کہ قیامت کے دن ہم میں سے جس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 حرف مل گئے، غفرا. یعنی سیکولر تعلیم نے ہمارا جو مزاج بنایا ہے وہ بڑا کیلکولیٹو بنا دیا ہے. یعنی جب میں چھوٹا تھا تو میں بہت حیران ہوا کرتا تھا کہ اعمال ناموں کا ذکر ہے، وہ کتنا بڑا رجسٹر ہوگا کہ جس میں کسی شخص کی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی درج ہوا ہو. لیکن اب کمپیوٹر نے آ کے بڑا آسان کر دیا ہے کنسیو کرنا کہ اعمال نامہ جو ہے وہ سافٹ فارم میں بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ایک ایک چیز ریکارڈڈ ہو. اچھا، اب جب حساب کتاب کی بات آتی ہے، تمام اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے، ناپے جائیں گے، تو اب تصور کیا ہوتا ہے کہ یہ اب ظاہر سافٹ اعمال نامہ ہے تو وہ کمپیوٹر میں فیڈ کیا جائے گا اور رزلٹ ڈسپلے ہوگا کہ تمہارے 51% نیک اعمال ہیں، لہذا تم سیدھے جنت میں. نہیں، قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اس کی تصدیق نہیں کرتے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی نے بڑا ہی ان یوزول کویسچن پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں دن میں 70 دفعہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ تو کیا مطلب؟ میرا اعمال نامہ فیڈ ہوا اور اگر رزلٹ ڈسپلے ہو گیا غفرا فورگیون، تو میرا بیڑا پار ہو گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے معافی نہیں دی تو پھر میں کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہ ہم ایک چھوٹا سا سیگمنٹ اپنے دن کا لے لیں اور اس میں دیانتداری کے ساتھ ہم حساب لگائیں کہ ہم نے نیکی کتنی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک چھوٹا سا کام صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ کریں گے، آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ تو اگر ہم زندگی کا چھوٹا سا سیگمنٹ بھی لے لیں، بظاہر اس میں ہم نے نیکیاں کی ہوں گی، تو معلوم ہوگا کہ خالص تو ایک ذرہ بھی نہیں ہے اس میں۔ نماز پڑھی ہم نے تو توجہ نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف، ایک فارمیلٹی پوری کی، اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگا کیا؟ وہ فلانا کاروبار جو ہے میرا ٹھیک ہو جائے، وہ فلانا بچہ جو ہے وہ پاس ہو جائے، فلانا جو ہے اس کو فلاں کالج میں ایڈمیشن مل جائے۔ یہ ہے ہماری ساری پرسوٹ، جبکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی اصل چیز، تہجد کے وقت اٹھنا نصیب ہو جائے تو مانگنے کی اصل چیز کیا ہے؟ مغفرت۔ بہترین ذکر کیا ہے؟ مغفرت۔ بڑی خوبصورت پوسٹ پچھلے دنوں میں آئی تھی واٹس ایپ پر کہ غالباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یا ہمارے ان بڑے بزرگوں میں سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ضروری ہے یا استغفار زیادہ ضروری ہے؟ تو انہیں فرمایا میلے کپڑے کو خوشبو کی نہیں صابن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ انسان میں حسن پیدا کرتی ہے، لیکن اعمال کیا ہیں؟ وہ تو برے اعمال ہیں، تو پہلے ان کو دھونا ضروری ہے، صاف کرنا۔ تو اعمال صاف کیسے ہوتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ سے اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور کہنا مانو اللہ اور رسول کا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سارعوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور لبکو اللہ تعالیٰ اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، وَجَنَّةٍ، اور ایک اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ الذین، کون سے ہیں وہ؟ بڑا خوبصورت مقام ہے یہ، الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ کہ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگی میں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھیں، ذکر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو بخش بھی کون سکتا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس دعا میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا۔ اس بات کو بھی ذرا سمجھ لینا چاہیے کہ کئی دفعہ ہم حاتم طائی کی قبر پر لات مار کر کسی کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کرے انہوں میں کوئی سٹ لگے ہو جی، تو پتہ لگے میرے نے کی تھی، یہ کیا معاف کرنا ہوا؟ اس لیے کہ جب آپ مجھ پر زیادتی کریں گے یا میں آپ پر زیادتی کروں گا تو میرا کوئی نقصان ہوگا، جبکہ ہم جتنی مرضی نافرمانی کر لیں، اللہ تعالیٰ کا کفر کر لیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیں کسی کو، اللہ تعالیٰ کا کچھ بگڑتا ہے نہیں۔ لہذا واقعتاً صرف اللہ تعالیٰ ہی معاف کرتا ہے کہ جس کا کوئی ریزیڈیول ایفیکٹ بھی انسان کے گناہ کا باقی نہیں رہتا۔ تو فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو معاف بھی کون کرتا ہے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور اپنی برائی پر جو کچھ انہوں نے کیا تھا اصرار نہیں کرتے۔
وہم یعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے. غلطی سے پھر ہو جائے توبہ کرنے کے بعد کوئی حرج نہیں، پھر توبہ کر لو. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے صلہ ہے کس شکل میں؟ مغفرۃ من ربکم، ان کے رب کی طرف سے مغفرت کی شکل میں، وجنات تجری من تحتہا الانہار، اور ایسے باغات کی شکل میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان کے رہنے کے لیے، ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کا اجر بہت عمدہ ہے. قد خلت من قبلکم سنن الذین سنن، بے شک گزر چکے تم میں سے پہلے کئی دور، فسیروا فی الارض، تو تم چلو پھرو زمین میں، سیر کرو زمین میں، فانظروا، دیکھو، کیفا کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا، اللہ کے نبیوں، اللہ کے پیغمبروں کو جھوٹا قرار دینے والوں کا کیا انجام ہوا. ھذا بیان للناس، یہ قرآن مجید واضح تنبیہ ہے لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور دل شکستہ بھی نہ ہونا اور غم بھی نہ کھانا، انتم الاولون وانتم الاولون، اور تم ہی غالب ہوگے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن رہے. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں زخم لگا ہے احد میں تو یقیناً لگ چکا ہے تمہارے دشمنوں کو بھی ایک زخم اس سے پہلے ایسا ہی بدر میں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تو یہ کامیابی اور ناکامی کے دور ہیں جو ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے ان لوگوں کو جو سچے مومن ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے بعد کو گواہ بنائے، شہید بنائے، یعنی وہ شہید ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتے ہوئے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں. بڑی خوبصورت ربائی ہے فارسی میں علامہ اقبال کی کہ زنوری سجدہ می خواہی زخا کی بے شذا خواہی. یا اللہ بڑی عجیب بات ہے، تیری نوری مخلوق جو اتنی پاورفل ہے اس سے تو نے صرف سجدے کا تقاضا کیا ہے، اور خاکی اور اس بیچارے خاکی وجود سے تو بہت زیادہ تقاضا کر رہا ہے. حالانکہ اگر تو اپنے آپ کو دیکھے تو تجھے کسی چیز کی بھی حاجت نہیں ہے. او یس، میں سمجھ گیا کہ بر وجود خود زخون دوستاں خواہی، کہ تو اپنے دوستوں کا خون بہا کر اپنے وجود پر گواہی چاہتا ہے. تو یہاں وہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے کہ تم میں سے مومن کون سے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے گواہی دینے والے یعنی شہید ہونے والے نکال لے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں سے پیار نہیں کرتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ چھانٹ لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور زور توڑ دے کافروں کا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ظاہر نہیں کیے، تم میں سے نکالے نہیں، چھانٹے نہیں وہ لوگ جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہیں معلوم کیے، نہیں چھانٹے صبر کرنے والے، استقامت دکھانے والے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، غزوہ احد سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاورت بلائی تھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے تو کیسے اس کا مقابلہ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان یہ تھا کہ ہماری تعداد چونکہ کم ہے لہٰذا ہم شہر کے اندر رہ کر اگر ان سے جنگ کریں گے تو اوپر سے بچے اور عورتیں جو ہیں وہ پتھر پھینکیں گے ان پر، اور نیچے 10 بدس لڑائی ہوگی تو ہماری تعداد بڑھ جائے گی. لیکن صحابہ کرام میں سے خاص طور پر نوجوان صحابہ اور وہ صحابہ کے جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا کہ ہم عورتوں کی طرح گھر بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، ہم باہر جا کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں تو ویسے ہی شہادت چاہیے نا. ٹپ ٹپ کے گلاں کی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور باہر آئے تو آپ نے ضرب اختر پہنی ہوئی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تو جو بزرگ صحابہ تھے، سینئر صحابہ، انہوں نے نوجوانوں کو برا بھلا کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت و مہربانی ہے کہ وہ ہم سے مشورہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، انہیں مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب تم دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا رجحان جو ہے وہ اندر رہ کر دفاع کرنے کا ہے تو پھر تم نے یہ زیادہ چڑھ چڑھ کے باتیں کیوں کی ہیں.
تو جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے ذرا بختر پہنی ہوئی تھی، تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضور جیسے آپ کی مرضی ہے آپ وہ کریں، ہمیں کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کے شان نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ ہتھیار پہن کر بغیر جنگ کیے اتار دے۔ اب اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت تو بڑے تم کر رہے تھے باتیں کہ جی ہمیں شہادت چاہیے، اب دیکھا اپنی آنکھوں سے موت کو، لگا پتہ موت کیوں ہوتی ہے۔ یہ بالکل یہ اسلوب ہے، میں ترجمہ کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بالکل وہی اسلوب ہے کہ بڑا شوق چڑھے سے تو مرن دا شہادت لین دا۔ دیکھ لیجئے پھر پڑھیے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، جب تک تمہاری موت سے ملاقات نہیں ہوئی تھی تم بڑی موت کی تمنا کر رہے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، اب تم نے اس کو دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے کہ موت کسے کہتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہو۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ اچھا، اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی زخموں کی وجہ سے، تو صحابہ کرام کو ایسا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے۔ تو بہت سے صحابہ دل چھوڑ کر بیٹھ کے، جب اللہ کے رسول ہی نہیں رہے تو پھر کیا لڑنا کیا پھرنا، اس پر ڈانٹ آ رہی ہے۔ قد خلت وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول ہو گزرے۔ افإن مات او قتل، کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل کفر میں لوٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹے گا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ جزا دینے والا ہے اپنے شکر گزار بندوں کو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالفعل وصال ہو گیا تو اس وقت بھی صحابہ کرام پر وہی کیفیت طاری ہوئی، اور ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایسی کیفیت تھی۔ خبردار کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، میں گردن اڑا دوں گا اس کی۔ اس میں ایک امکان تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اسٹریٹجی ہو، جیسے دنیا کا یہ اصول یہی ہے کہ جب کوئی چیف ایگزیکٹو فوت ہو جاتا ہے تو اس خبر کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے پہلے، یعنی اس کی سکسیشن جو ہے اس کی بنیاد پر جو نیا ہوتا ہے اس کی جگہ لینے والا، وہ سیکریٹلی پہلے اس کا حلف ہو جاتا ہے اور پھر موت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ جنرل ضیاء الحق جب اپنے حادثے میں شہید ہوئے تھے تو خبر کب آئی تھی کہ جب غلام اسحاق صاحب نے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا تھا، ٹی وی پہ خبر اس وقت آئی تھی۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو پہلے وہ سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پڑی تھی، تو انہوں نے چادر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو بوسہ دیا، اور پھر مسجد میں تشریف لائے اور سیدھے ممبر پر چڑھ گئے اور کہا کہ جو کوئی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جان لے کہ محمد تو فوت ہو گئے۔ ومن کانا یعبد اللہ، البتہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، ہی شوڈ ریسٹ ایشورڈ وہو حی لا یموت، کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اور پھر یہ آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس وقت حضرت ابوبکر نے یہ آیت کوٹ کی تو مجھے ایسے معلوم ہوا کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہے۔ وما کان لنفس ان تموت، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ فوت ہو الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، کتابا مؤجلہ، ایک واضح ڈاکیومنٹڈ جو بھی پروسیجر ہے اس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو کب کا پتہ ہے، ہمیشہ کا پتہ ہے کہ میں نے کب اس دنیا میں آنا ہے اور کب میں نے یہاں سے جانا ہے۔ نہ اس سے گھڑی بھر پہلے میں فوت ہو سکتا ہوں اور نہ گھڑی بھر لیٹ ہو سکتا ہوں میں مرنے میں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کچھ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو کوئی دنیا کا اجر چاہے گا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اسے اس میں سے دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، ہاں جو آخرت کا ثواب چاہے گا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو آخرت میں دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم ضرور صلہ دیں گے شکر گزار بندوں کو۔ وَكَأَيٍّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی تھے کہ جن کے ساتھ جنگ کی تھی بہت سے اللہ والوں نے۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، وہ نہ تو پست ہمت ہوئے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے،
وما ضعفوا وما استکانوا، نہ کمزوری دکھائی اور نہ وہ بے دست و پا ہو کر بیٹھ گئے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وما کان قولہم الا ان قالوا، ان کا قول ایسے مواقع پر اس کے سوا کچھ نہیں تھا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے. واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کاموں میں جو بے اعتدالیاں ہو جائیں ان کو بھی بخش دے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی صلہ عطا فرمایا. وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب تو بہت عمدہ ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله